ایک وقت ہوندا جدو کیا جاندہ چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب تے ہن خالی مشرف رہ گیا. آئے ہائے ہائے. پھر ایک وقت ہوندا کہ تعارف ہوندا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہن خالی زرداری رہ گیا. پھر جناب ایک وقت ہوندا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خالی نواز شریف رہ گیا. اور یارا انہاں نا وفا کرو کہ سارے نا وگاڑ کے لیندے رہے خادم رضوی ہن مرن تو بعد خادم رضوی نہیں عاشق رسول خادم حسین رضوی. گل صرف اتنی کی جائیے بابا اتھے ساریاں زندگیاں لا کے اس مقام تے پہنچ کے چند دن دے القابات تے اے زندگی حضور دے نا تے کر دیو پھر قیامت تک واسطے اللہ تعالیٰ اقبال کہندہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. پھر اسی کہیے نہ کہیے آپے منہ مندن یارا جو کچھ بھی سی عاشق رسول سی گل ہے کہ انہوں نے وفا کرنی پیندی. اس وفا تو بغیر کوئی گل ہے ہی نہیں. علامہ اقبال کہندہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. ایک قیامت تک آن والے مسلمانوں واسطے ایک سبق ہے کہ بابا وہ پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی انہاں کو تا گٹھا دے حساب نہ حکومت ہے. پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی انہاں نا کوئی نہیں لین والا. آج بھی بلال ہو رہی بلال ہو رہی. اور حضور دی غلامی چاند دیاں برکتاں کیون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت اسلام لیان تو پہلے جڑے حبشی غلامہ تے تھک دے بھی نہیں سن تے پھر آپ جدو حضرت بلال نو دیکھ دیتے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا فرمان دے ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس نو رعا کروایا بلال او بھی ساڑا سردار. پھر اے شان ہو جاندی. اور استاد فرمایا کرتے سن اسلام ہمیشہ امتحانہ چ نہیں رکھتا پھر اس سلے بھی دیندہ. اور پھر سلے کیویں دیندہ ایک تا پہلا سلہ سنو کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ دا مہینہ مبارکہ جمادی الثانی جی علماء اکرام میں استادہ سامنے پڑھا جمادی الثانی اور میں کان پڑھ لائے تیرے نہیں پتا تے جمادی الثانی آپ دا مہینہ مبارکہ تے ساڑھے قائد فرما دے سن او ہاں نال ہاں لا کے سمیندہ ہے عشق والیاں نو دیندہ ہے انج سلے. عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وہی مقام ہے جڑا آج مقام ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر آپ استاد صاحب فرماندے سن اسلام صدا امتحان نہیں لیندا. ایک وقت آیا کہ کعبے دی گڑیاں امیہ نے حضرت بلال نو لمحے پائی رکھیا تے پھر ایک دن وہ بھی آیا بدر والا دن جس دن اس دی بیوی نے اس نو کیا سی امیہ نو کہ نہ جاویں آج میں بڑا برا خواب دیکھیا تیرا کچومر کر دین گے. تو انہیں کہا نہیں میں بس اتنے تک چھڑ کے آ رہا ہوں. اے بھی یہی کہنے نا کہ جی کل پرسوں دی گل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی قابو کر لواں گے. اے جناب کاکے ان گل ہی کوئی نہیں اے قابو نہیں آندے کاکے نہیں بابے رضوی دیشک دے پٹاکے اے چھتی قابو نہیں آندے. دو عالم بھی ان کی نظروں میں اب نہیں جشتے. تسی یہ نکیاں شامہ لے کے آگے سانو کہندے ہو اے لے لو جلیو مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر. اسی حضور دے دین نو تخت تو لیان تے تھلے کسے گل تے راضی ہے ہی نہیں. او تسی لے آؤ اسی توڑیاں جتیاں کیا جے ہے بن کے پھریں گے. او دین لینا پائے گا. ان قوم تیار ہو چکی قوم بڑیاں تبدیلیاں دے دھوکے کھا چکی بلے بڑے بلے تیر شیر تے جناب روٹی کپڑا مکان دے نعرے سن چکی. ہن قوم انہاں رنگین نعرے چ نہیں آن والی. ہن قوم دا ایک کوئی نعرہ کہ آیا 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 آیا. اور دین کیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین. استاد صاحب فرماندے سن او دین نہیں جڑے مولوی پیر دس دین. دین او میرے آقا و مولا دا دین جس دا دن بھی دن دے اور رات بھی دن ہے جڑا چمک دا یا دین ہے. او دین کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل روحانی و سیاسی آپ نے خود قانون بنایا خلیفہ بنن تو بعد کہ آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگے چ نہیں جائے گا. تے پھر آپ دے دوری چی جنگ یمامہ دا ماحول بنیا
تو آپ نے فرمایا ہن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جنگ یمامہ پہنچے یارا وہ بدری ہو کے جنہاں نو رب نے بغیر حساب و کتاب تے بخش دیتا وہ بھی حضور دی ختم نبوت نکل کے مدینہ یمامہ پہنچن تے اسی پھر کنوں منیے پیر کنوں منیے عالم کنوں منیے شاہد جڑا اپنے حجرے جو باہر نکل کے نہ آ سکے فیض آباد تک اس واسطے ساڑھے کول پیمانہ آ چکیا سانو کوئی نمے پیمانے نہ دسے استاد صاحب سانو دس گئن کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا اے تسبیح اے لوٹا اے بسترہ اے جناب مسلح اے ساریاں گلاں او خواجہ غلام فرید نے فرمایا سی آپ نے فرمایا زاہد دا کھپارا ایک پاسے عاشق دا پسارا ایک پاسے او سانو پسارے تھلے لیا کے کھڑا کر دیتا ساڑھے قائد نے اسی سمجھنے ہیں حضور نال وفائی ساری کائنات ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دیں مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین سانو بھی ویکھ کے جدو شیلاں دے وچ لوگ ویکھ دینا وہ کہنے ہیں یار یہ بندے نہیں میں کیا بندے نہیں یہ لبیک دے مجنون یہ لبیک دے مجنون اے حضور لوگ کہنے سن چند دن دی چادنی ساڑھے قائد دے ہوندے کہنے سن کہ او جناب چند دن دی گلان استاد صاحب فرماندے سن نہیں ہے او میں جڑا پی لیندا جویں جویں وقت گزردا اس دا نشہ چڑھدا جاندا اے حضور دی محبت دی او میں جویں جویں وقت گزر رہا ہے نشہ مزید تیز ہو رہا اور اے بدلا جانا اور اسے نشے دے نال تا سا چلنا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اے ہی نشہ ہونا تو پھر اس دن اسی چلنا نا قافلہ ہوگا رواں اسے میں نو پی کے تا سا چلنا ورنہ نشہ ختم ہو جائے تا پھر کنے حضور نو بیک کے جدو پوچھا جانا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل تے پھر اساں تا کہنا نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن بعد اے نشہ رہے گا تا پھر کماں گے نا جے نہ رہے تا پھر کمیں گل ہونی اے نشہ ہوئے گا تا گل ہوئی نا ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اے نشہ انشاءاللہ چڑھتا جانا اور مزید چڑھتا جانا اور اسے نال نشے نال علامہ اقبال کے انداز زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست اقبال کے انداز اگر امت مسلمہ دوبارہ اپنا عروج چاندی نا تو حضور دے دامن نو تھام لوے حضور دیش نا دامن جڑا نا تھام لوے اور خود کے انداز کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق ساڑھے قائد نے جڑا سانو سبق دیتا نا وہ بھی عشق ہے جے تھے کوئی عشق دیا منگا آ جامن تو وہ بھی عشق ہے کوئی اوکھا ویڑا بن جاوے حضرت امام حسین دی سنت ادا کرنا وہ بھی عشق ہے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق بارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق جڑی بھی مومن تے حالت آوے مشکلات دی آ جاوے آزمائش دی آ جاوے یا پھر جناب کسی بھی جگہ تے کھڑا ہوئے او عشق دے نال کھڑا ہوندا اس نو کوئی شے پیچھے نہیں کر سکتی اس نو کوئی بھی شے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرن تو روک نہیں سکتی اب ویسے بھی استاد فرماندے سن اساں چنگے ویلے دے یار نہیں اساں مندے ویلے دے یار ہاں چنگے ویلے استاد صاحب فرماندے سن طوفان آئے تے حضرت علی لمحے پہ رہن تے طوفان گزر جائے کس نو کی پتا کہ کون آیا فرمایا طوفان آ رہے ہوئے تو پھر بندہ آگے وقت کے کھڑا ہو کے کہے ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے فرمایا کہ طوفان ختم نبوت زندہ آباد تاج تارا ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے قائد فرماندے سن کہ پرنالیاں چو پانی صاف آوے نا تا تھلے آندہ جے اتے جے بدیانت بیٹھے ہوں تا تھلے پھر بدیانتیاں چلنیاں اے ریاست مدینہ دی بھی تھوڑی جی گل کر کے پھر میں اپنی گل نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا آج کل ریاست مدینہ دا ایک او لفظ مقدس اس نو لے کے بار بار کیا جاندہ کہ جناب ریاست مدینہ کا تصور ریاست مدینہ کا تصور اقبال کے اندر میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے
اقبال کہندا نیڑے آ میں تینوں دساں، تو ریاست مدینہ دی گل کردا، نیڑے آ میں تینوں دساں، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تسی جناب طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر لائی نے، اے ریاست مدینہ کدی بھی نہیں بن سکتا۔ ریاست مدینہ بنان واسطے نا پہلے کام کرنے پین گے۔ اے حضور دے عشق نال ریاست مدینہ قائم ہو سکتی ہے، اور انہوں دی محبت نال، اور انہوں دی تعلیمات تے عمل کردے ہویاں، اور کدے جناب سیکولرزم پیچھے نسنا، کدے سوشلزم پیچھے نسنا، کدی کمیونسٹاں پیچھے نسنا، پھر آخنا کہ جناب کدے موزن تو انگلیاں گلاں کرنا، پھر آخنا جی ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ جے استاد صاحب فرماندے سن ریاست مدینہ بنانی نا، تو پہلے آگے ساڑھے کو پوچھو ریاست مدینہ ہے کی۔ جدو اتے مزدور جتنی تنخواہ چل رہی ہوئے نا، تے تھلے گورنر بھی مزدوریاں کردے شرماندے نہیں۔ جو اتے کرپشن چل رہی ہوئے، اتے جناب چینی بھی کھائی جاؤ، داڑاں بھی کھائی جاؤ، آٹے بھی کھائی جاؤ، گیس بھی کھائی جاؤ، بل بھی کھائی جاؤ، جناب اس تو بعد پٹرول بھی کھائی جاؤ، اور ساری قوم دا لٹ لٹ کے مال کھائی جاؤ، پھر پارک گروی رکھ کے قرضے لے جاؤ، اور وہ قرضے پتہ نہیں جا کے در رہن، قوم تا اپنا کما کے کھاندی روزانہ، یا بھوکی سو جاندی، دو ہی گلان، یا اپنا کما کے کھاندی یا بھوکی سو جاندی۔ اے سارے تواڈیاں یاشیاں تے لگ رہے ہیں۔ چلو اے بھی ایک دن وہ کہندا ظلم دائم نہیں ہوا کرتے منیر، کبھی تو روز حساب ہوگا، کبھی تو یوم حساب ہوگا۔ انشاءاللہ وہ یوم حساب ہوگا، اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ناموس رسالت کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم بھوک برداشت کر لیں گے نا، کیڑا کیڑا بھوک حضور دے نام تے برداشت کر لے گا؟ اسی ٹوٹیاں گلیاں بھی برداشت کر لواں گے کہ نہیں؟ ٹوٹیاں روڈاں بھی بغیر بتی تو گزارا کر لواں گے نا؟ یارا اپنا تیل بال کے جنریٹر بال لواں گے نا، کر لواں گے، لیکن حضور دی ناموس دے مسئلے کوئی مداہنت نہیں کر سکتے۔ او ساڑھے ایمان دی اساس ہے، اس دے اتے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دیکھو مسلمان دی ترقی دا راز حضور دے فرمان دے اتے عمل کرنے چھے، اور کسے شاید نہیں۔ آج مسلمان عمل کرنا شروع کر دے۔ دیکھو جی پوری دنیا اس گل تے مخالف ہے کہ مسلمان اپنے نبی دے اسوہ حسنہ تے عمل نہ کرے، باقی تو انہوں ٹیکنالوجی دین واسطے بھی تیارن، ہر قسم دی سافٹ ہوئے ہارڈ ہوئے ہر قسم دی ٹیکنالوجی دین واسطے تیارن، لیکن اس گل تے تیار نہیں کہ تسی اپنے نبی نال محبت کرو اور اپنے نبی دے فرامین تے عمل کرو اور انہاں دا دتا ہویا نظام تسی اپنے ہوتے لاگو کرو۔ اے کرن واسطے تیار نہیں، باقی سارا کچھ تانوں دین واسطے تیارن، سارا کچھ دین واسطے تیارن، لیکن اے دین واسطے تیار نہیں۔ انہوں نے پتا کہ مسلمانہ دی ترقی دا راز اس سے بیچے جڑے انہوں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے۔ او ساڑھے قائد پڑھتے سن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آہا پھر تا دریائے نیل رک جائے تا صرف ساڑھے ریاست مدینہ دے حاکم دے خط نال چال پہندہ سی، جلے اور ریاست مدینہ بڑی بڑی گل ہے، تسی صرف انہاں دی غلامی وال چل پاو صحیح، اے ساری دنیا تو اڑے پیر چاہ جائے گی۔ اور آج اسی ایٹم بم ہوندیاں، غوری ہوندیاں، عبدالی ہوندیاں، ساریاں بلاواں ہوندیاں، کشمیر ہاتھ پلیٹ دیکھ نہیں دیتا، کشمیر فروشہ نے کشمیر بیچ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، او کشمیر استاد صاحب فرمانے سن اے کشمیر لینا نہیں چاہندے، جے لینا تا عبدالی بار کڈو، غوری بار کڈو، شاہین بار کڈو، خالد ٹینک بار کڈو، تے تسی لے آؤ فوج، تے میں لبیک والے نوں بھی لانا، تے میری ویل چیئر رکھو اگے، شامی کشمیر فتح ہو جائے گا۔ فرمانے سن کشمیر لینا کیڑی گل ہے؟ ایک میری درخواست ہے اپنے تمام مسلمان امت مسلمہ دے بزرگاں کول کہ تسی ساڑھے واسطے ہاتھ چک کے رکھو اور ساڑھے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو حق دے رستے ہوتے رکھے، تے انشاءاللہ تو آنو اسی وعدہ کر دیں کہ کشمیر لے کے رہاں گے، کشمیر تا اورے کھڑا اسی دہلی تک اپنا پرچم لے کے جاواں گے کہ ہر ملک، کیونکہ ہر ملک کے مایست علامہ اقبال سانو دس گیا کہ ہر ملک ہے ساڑھا سارا ملک ہے کہ ہر ملک مل کے خدا مایست۔ اقبال کہندا کہ کیونکہ ساری کائنات میرے رب دی ملک ہے، ہر ملک میرا، ساڑھی سرحد کوئی نہیں، ایسے انشاءاللہ اسی پڑھ کے پتہ نہیں کتنے تک لے جاواں گے، یہ تا کوئی گل ہی نہیں۔ اور تسی یہ دعا رکھو، ساڑھے واسطے دعاواں تگڑیاں کر کے کرو کہ انشاءاللہ تواڈے نالے وعدہ کر دیاں کہ تانوں ایک جمعہ بیت المقدس اس بھی پڑھاواں گے انشاءاللہ، اے تواڈے نال اسی وعدہ کر دیاں، لیکن تسی ساڑھے واسطے ہاتھ چاہ کے دل و دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو حق دی راہ ہوتے رکھے۔
کیونکہ پریشانی والی گل ہے نہیں. اقبال تواڈے تے ساڈے واسطے سارے واسطے کہہ کے گیا نا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کہنا میں فرشتیاں نو آپس وچ گل کردیاں ویکھیا کہ امت مسلمہ دے عروج دا وقت آن والا. بس بڑی مار کھا لئی, 4.5 صدیاں ہو گئیاں, 3.5 صدیاں ہو گئیاں, اے لتر کھا رہے ہیں. ہن انشاءاللہ انہاں دی باری آ رہی, کیونکہ انہاں نے ہن اپنا جڑا قبلہ نا رخ جڑا او حضور دی طرف کر لیا. انہوں نے اپنی لینڈ جڑی نا انہوں سدھی کر لئی. کیونکہ انہوں دے قائد نے انہوں سبق بڑا مضبوط پڑھا دیتا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. نالے بھی گل پکی کہ انہیں جانا انہیں مانا, کسی غیر نال کم بھی نہیں رکھنا. وہ باویں کہو جے بھی لبادہ اوڑ کے آ جاوے, کتنا بھی مومن آنا. اور بیڑی استاد صاحب فرماتے ہیں نا, بیڑی جب بڑھا ہو جائے تو شکار دے قابل نہیں رہندا, پھر وہ گھراں وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کردا. تے اے بھی بیڑیے جڑے بڑھے ہو رہے ہیں ہن اسلام دا لبادہ اوڑ رہے ہیں, ریاست مدینہ تے فلاں جتنا مرضی کوئی لبادہ اوڑ کے آ جائے. آپ فرماتے سن اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازن پھرتے ہیں. انہاں رازنہ کو بچ کے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, کسی غیر نالا سا کم بھی نہیں رکھنا. انشاءاللہ وعدہ کردے ہیں تو آڑے کول فلسطین بھی واپس لوانگے, اور انشاءاللہ یہی امت لوے گی اور یہی قوم لوے گی جس قوم دے اندر اتنا پوٹینشل ہے, اتنا جذبہ کہ یہ جذبہ قیمتی ہے. ساڑھے قائد پڑھتے سے نا یہ مٹی قیمتی ہے, میں انہوں کو معذرت نہ ترمیم کر کے کہ یہ جذبہ قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے, ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے. یارا مالدار ہے نا اسلام, ایس گئے گزرے دور دے اندر بھی جدو میرے آقا و مولا دا نام لیتا جاوے تے قوم اس طرح سینہ چوڑا کر کے باہر آ جاندی. اے میرے آقا و مولا دے نام دی, یہ جذبہ قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. اے بنی گالا تو بہت قیمتی انشاءاللہ, یہ جذبہ اے بڑا قیمتی, اے بہت قیمتی, اے ایوان صدر تو بھی قیمتی, اے جڑا جذبہ. اسا ان سینہ چوڑا کر کے حضور دی ناموس واسطے گل کرنی, کیونکہ اے ملک ساڑا, اے ملک ساڑے بڑے نے قربانیاں دے کے بنایا. اے تا دیکھو جس نے حکومت کی تھی اس ملک یا کسے بھی بڑے عہدے تے رہا, اور ثابت کرے کہ پاکستان میں سارے باہر دوڑے ہوئے. اسی اس ملک کے رہنا, اور اے ملک ساڑے بڑے نے بنایا. اے سارے آندے عیاشیاں کر کے باہر دوڑ دے. اے پیچھے ان رپورٹ آئیے کہ تہاڈی بیوروکریسی نے پتہ نہیں کتنے فیصد کینیڈا دیاں نیشنلٹیاں لیاں. اے تا بابا جی گلاں نہیں سے کردے, اسی کر دینیاں کھلیاں گلاں کہ تسی ساڑے سانو ہتھکڑیاں پواندے ہو. تسی پہلے آپ تو دسو تسی پاکستانی ہو کہ نہیں, تسی ساڑے خلاف پرچے کٹ دیو, کس منہ نال پرچے کٹ دیو. پہلے تے کھلوو تو صحیح اس ملک ذرا کوئی گل مندی تو جڑا جہانگیر ترین تیارے لے کے گورنمنٹا بنانا پھر سی ذرا گل ہوئی دوڑے آ کے نہیں باہر. میں تو آنے سچی بات کرنا کہ اگر پاکستان تے کوئی مشکل وقت آیا تو انہاں سارے جڑے تو نظر آ رہے ہیں سارے دوڑ جانا, تسی تے میں رہ جانا. لہذا سنجیدہ ہو جاؤ, انہاں دے بارے ایک کوئی رائے رکھنی کہ ملک دے وفادار نہیں ہے, ملت دے وفادار نہیں, اسلام دے وفادار نہیں. اگر یار وفادار ہوندے تا انہاں ساڑے نہ وعدہ نہیں کیتا کہ جناب اسی پارلیمنٹ قانون پاس کرنے کے لائے جاؤں گے, اور شرمندگی ترین گل ہے کہ اس بل نو اجے تک کاغذ ہوتے بھی نہیں لکھ سکے. اے پرچے تو اسی ڈر دے نہیں, یہی پرچہ غازی علم الدین تے ہویا سی, یہی پرچہ ممتاز قادری تے ہویا سی, اے ہو جے پرچے ہی مولانا کفایت علی کافی تے ہوئے سن, اور جنہاں نے انگریز دیاں جیلاں کٹیاں. تے کوئی گل نہیں, ساڑے وڈیاں دی سنت جیلاں شیلاں کوئی ڈر نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضرت مجدد الفسانی جیل وچ نہیں رہے, آئے آئے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے. علامہ اقبال کہندا جڑی سرحد دی خاک ہے نا, اس خاک تو آسمان دے ستارے شرمندان, کیونکہ اس خاک دی چمک ان ستارے نالوں بہت زیادہ. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, آئے ہائے ہائے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اے وہی آپ نے جڑا سانس لیا نا, مبارک سانس لیا. اقبال کہندا جڑی بھی قیامت تک حریت آئے گی نا آپ دی سانس دی برکت نالے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. آئے ہائے اوتھے ایک جہانگیر سی, ایتھے مشرف آیا, پھر زرداری آیا, پھر نواز شریف آیا, پھر عمران خان آیا. 4 آئے, 4 جہانگیر دے جناب جانشین آئے, تے 4 دے اگے گردن نہ جھکی. امیر المجاہدین 4 دے اگے آئیں.
کیونکہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی اس سے قبیل چون جڑا سانس حضرت مجدد الفسانی نے لیا، اس کا کچھ حصہ علامہ خادم حسین رضوی نے ملیا۔ انہوں بڑے دیا شانہ تا بہت بڑیاں نا، وہ تا بہت بڑے انہوں دی گل اسی نا استاد صاحب فرمانے ہیں نا اسی نا بزرگاں دی کشتی کرانے دے قائل ہیں، وہ بہوں وڈین ساڑھے قائد ہوں دے بچوں کچھ حصہ ملیا، وہ بہوں وڈین۔ اور حضرت جناب مولانا کفایت علی کافی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو، جو چاہو ستم کر لو، اور جو چاہو ستم کر لو، اور بھی کھل کھیلو۔ صرف فور شیڈول تے آئے ہو یارا، کوئی ساڑھے ڈیتھ وارنٹ تا کٹو گھٹ تو گھٹ، فور شیڈول نال کی ہوندا؟ فور شیڈول تا اسی میرے خیال نہ 2014 دے دیکھ چکے ہیں، 13 دے فور شیڈول ڈیتھ وارنٹ کٹو، سدھے سدھے آکھو بھئی یہ حضور دے ناموس دے کہنے جی جو سٹرانس ملک کے وزیر اعظم نے ناموس رسالت کے لیا وہ کسی نے بھی نہیں لیا۔ میں کہا نہیں، یا تسی جھوٹے ہو یا اسی جھوٹے ہیں۔ میں کہا جی انہیں ناموس رسالت واسطے کام کیتا تو انہیں بھی نہ فور شیڈول چپاؤ، یا انہیں کیتا یا اساں کیتا، یا انہیں کیتا یا تا پھر انہیں نہیں کیتا اساں کیتا تاں ساڑھا فور شیڈول چ نہ پایا گیا، یا انہیں کیتا تو انہیں بھی نہ پاؤ۔ اس تو بغیر نہیں گل بن دی، اے فور شیڈول اے جناب نکیاں نکیاں گلان۔ میں کیا تسی دستے شستے ہور منگا رکھو کلمہ شلمہ، اجے تساں لمحہ ساڑھے نال لمبی انہیں گے، بڑی لمبی انہیں گے، حضور دے دین تو تخت تک لیان لگے نا لمبی انہیں گے۔ اس چے پیڈ شیڈ پا کے رکھو، اسی بھی تیار ہیں۔ ساڑھے قائد نو کسی نے کیا سی کہ جناب رضوی صاحب قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، آپ نے فرمایا جلیا اساں حضور دے دین واسطے گردنہ بدائیاں، قدم بڑھاؤ والیاں گلاں پیچھے رہ گئی ہیں، تے اساں بھی حضور دے دین واسطے گردنہ بدائیاں ہوئی ہیں۔ تسی ڈران دے ہو سانو یار، سانو ٹرمپ ڈراوے تا مزہ آوے، جو بائیڈن ڈراوے مزہ آوے، مودی ڈراوے، تسی گھر دے ہو کے ڈران دے ہو، تے یارا تسی تے ساڑھے ویکھے بالے ہو، تاڑیاں حدہ کیون اسی ویکھے ہوئے ہیں۔ تو آنو تا 4 جنازے رکھ کے بلایا جائے تو توڑی اللہ تک کم دیا راندیاں، تو ساڑھے ہوتے ظلم دا سوچ دے ہو۔ تو آڑے ہوتا 4 جنازے رکھ کے کوئی بلاوے تو آڑے پھر تسی کہنے ہو مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا قوم نے، بال آ جاؤ اسی اس پاسے نہیں جاندے، پھر تسی آکھو کہ قوم میں نو بلیک میل کر دی۔ لہذا سدھا سدھا اور آئے جڑا تساں وعدہ کیتا ساڑھے نادہ نہیں کیتا، خان صاحب نے وعدہ کیتا امیر المجاہدین نال، وہ وعدہ پورا کرن، بس سیدھی سیدھی گل ہے، کوئی وشکار نہ سی آنے نا تسی آؤ، وہ وعدہ مکمل کرو، اسی اپنے گھر تسی اپنے گھر، بلکہ اسی تے جناب تو انہوں سلوٹ پیش کریں گے کہ تسی حضور دی ناموس واسطے بڑا بڑا سپرانس لیا، اور توڑیاں میں تو انہوں گرنٹی نال کہنا توڑیاں سیٹاں بھی پکی ہو جان گیا جنہ پیچھے تسی لگے پھر دے ہو، حضور دی ناموس نال وفا کرو۔ ایک کوئی گل ہے قوم حضور دی محبت وچ، یار قوم دا اتنا بڑا مطالبہ تے تسی کیوں نہیں پورا کر دے؟ اس دا مطلب ہے تسی سنجیدہ نہیں ہو تے تو انہوں ہونا پینا سنجیدہ، انشاءاللہ تسی ہو گے سنجیدہ، ویڑا لگے گا انشاءاللہ تسی ہو جاؤ گے سنجیدہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو استقامت عطا فرمائے، انہاں ظالمہ دا ظلم جڑانا انہاں دے گاڑے چ پاوے۔ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ ساڑھے قائد فرمانے سن کیوں کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ ادھر جدو نظر پہ جاندی نا جلے ہو پھر اے دنیا چھوٹی نظر آندی، اے جناب کرو فر اے ساریاں چیزاں چھوٹیاں نظر آندیاں۔ ساڑھے وڈیاں نے جڑا جدو جہد کر کے پاکستان بنایا، اور ساڑھے وڈیاں نے جڑی جدو جہد کر کے حضور دے دین دے تھے بیج بوئن، انشاءاللہ او اسی مدم نہیں پمن دیاں گے، بلکہ انہوں دا انشاءاللہ کام اگے تو اگے ودہ جائے گا، اور اگے تو اگے ودہ جائے گا، اور انشاءاللہ اسے جذبے دے نال اسے ہمت دے نال اسی حضور دے دین نو تختوں تے لے آواں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ذرا پتہ لگے جناب کہ تساں تقریر سنی کو تانوں سمجھ آئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جڑا بھی تواڈے کناں تک اعلان پہنچے تسی اس تے عمل کر دے ہویا بالکل لبیک کہنا انشاءاللہ، کسی چیز تو نہیں گھبرانا، اور موت دا ایک دن مقرر ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا آخری فرمان سنا کے آپ کو اجازت لما۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس کام وچ آسانی لیکن اس دا انجام شر ہوتے، یعنی کہ اسی گھراں وچ بیٹھے رہیے، ہیٹراں وچ بیٹھیے، اے سی وچ بیٹھیے، لیکن اس دا انجام شر ہے یعنی جہنم میں، آپ نے فرمایا اس کام وچ کوئی خیر نہیں۔ یعنی کہ اسی آسانیاں تلاش کریے لیکن اس دا انجام برا ہو جاوے، اس سے کوئی خیر نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کام وچ مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، فرمایا لیکن اس دا انجام خیر دا، فرمایا اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے جڑے کامل اسی ٹورے پہ ہیں نا، اس سے باویں مشکلات ہیں لیکن اس دا انجام بڑا سونا، اور اس دا انجام تو سا مینار پاکستان پھر اپنے قائد دا جنازہ دیکھا، ہاں اس دا انجام بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اور اے تاج دنیا تے نا، آخرت تے اسی انشاءاللہ دیکھاں گے سارے معاملات، اور دنیا تے بھی دن بدن فیض بڑھدا جا رہا۔ میں شاہ صاحب نو عرض کر رہا سا، میں کہا جناب اسی خود پریشان ہو جانے جو راتی 3-4 بجے دروازہ بند کر دیاں کہ اندر جناب حجرہ شریف تو جڑے پھول پین وہ چک کے باہر لے آئیے، کسی قبرستان چ پائیے تے دوبارہ چادر بچھا کے نویں سر تے بوا کھٹک دا جناب صرف سانو 2 منٹ واسطے پھول پان دیو۔ آئے ہائے ہائے، ایک گل بکھری ہے، ایک گل سمجھن واسطے جڑی بابا جی فرمان سے نا گل وچ ہو رہے، ایک گل سمجھن واسطے حضور نہ وفا کرنی پینی، اور او عشق دا ذائقہ چکھنا پینا، جس دا بارے ساڑھے بابا جی فرمانے سن عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو ہی جان دائی، او ذائقہ چکھنا پینا۔ اور تکالیف تا مشکلات ساڑھی آنکھاں دے سامنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہاں دے وچ بابا جی نو سب نال وعد آئیاں، لیکن آج انعامات دیاں بارشاں بھی سب نال وعد ہیں۔ کوئی آ کے سناندہ اپنے تے اپنے پرائے آ کے سناندے، حضرت ہماری خواب میں آئے، حضرت کو ہم نے بڑے اونچے مقام پہ دیکھا، بڑا ہی بڑا مقام دیکھا۔ میں کہا یارہ جلیا اے تا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بغیر اسباب تو مقام دیتے ہیں کہ اسی دنیا تے ویکھن واسطے آئین کریے تے ساڑیاں پگڑیاں تھلے ڈاندیاں۔ اے صرف حضور دے نال وفا دی برکت ہے، بس انہاں کسے شے نو خاطر نہیں لیاندہ، صرف حضور دا نام نامی اور آپ دے نام نامی نال وفا، بس اور کوئی گل نہیں۔ اور آپ آخری دن میں نو فرمایا ساجی اسی لوگوں نو آخ دیاں، اپنے آپ نو آخ دیاں کہ میرا پتر میرے نال وفادار ہو جائے، میرے گھر والے میرے نال وفادار ہو جان، میرے جناب ملازم میرے نال وفادار ہو جان، میرے رشتہ دار میرے نال وفادار ہو جان، نوکر چاکر سارے وفادار ہو جان۔ فرمایا جھلے اسی سوچ دے نہیں اساں وفا کے نہ کرنی، فرمایا جے اسی انہاں نال وفا کر لیے نا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا تے ساری دنیا تواڈے نال وفادار ہو جائے گی۔ باہمیں لاکھ کروڑ وفادار ہون انج پھول پان کوئی نہیں آندا، انج راتاں نو حاضریاں دین کوئی نہیں آندا۔ اے مالکہ نہ وفا کر کے ویکھو انشاءاللہ ساری کائنات تواڈی۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے میں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے دین واسطے اگے ود کے اپنی جان مال پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔